کبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی تو ہدیہ لے کر آیا تھا؟ یہاں آیا تھا؟ یعنی کہ کوئی غلام نے مثال کیا تھا کہ آنکھیں پھٹنی شروع ہوئی اور دیکھنے لگا غور سے، کہنے لگا ہاں، اور پھر پہچان میں آنے لگا کہ کسی نے تجھ سے جوتیاں مانگی تھی، تو نے انکار کیا تھا، ایسا ہوا تھا. پھر اس نے سواری کے لیے کہا تھا، تو نے انکار کر دیا تھا، کہنے لگا ہاں ایسا بھی ہوا تھا. کہنے لگے میں وہی تو نے کہا تھا کہ تم کمی ہو، تم غلام ہو. کہنے لگے میں وہی معاویہ ہوں، اس وقت بھی میں غلام تھا، آج بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. کہنے لگے یہ اخلاق کہاں سے سیکھے؟ کہنے لگے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر اسی کی غلامی کے صدقے سے یہ سب کچھ سیکھا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم تھا کہ وہ دوباری تھی ان کی. آج ہم نام تو لیتے ہیں ان کا، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں. یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. اخلاقیات کا تو جنازہ گویا کہ نکل گیا ہے. یا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق یہ اتنے عظیم الشان صحابی تھے جو کتابت وحی کا کام کیا کرتے. کتنے خطوط ہیں، اس میں سے اکثر خطوط کے لکھنے والے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا. اور 22 رجب المرجب کو یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کی وفات ہو رہی ہے، اور دشمن اس پر خوشیاں منا رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، پھیریاں تقسیم کر رہا ہے، جلیبیاں تقسیم کر رہا ہے. اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ سنی سنت کی اتباع کرنے والا بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. تو وہ حقیقت کو بیان کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ محبان صحابہ ہیں، یہ محبان صحابہ ہیں. صحابہ سے یہ محبت رکھنے والے کبھی بھی ہماری اس بات کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے اس نے یہ چکر چلایا اور وہ کہانی کر کے لے کر آیا، ٹکر ہارے. تو میرے عزیزوں اس سے بچنا چاہیے. جو حقیقت تھی آپ کے سامنے بیان کرنی، ورنہ صدقہ خیرات کرنے کو کوئی منع نہیں کرتا. گزشتہ بیان سارا کا سارا تھا ہی صدقہ کرنے کا. اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ تو ایمان والوں کی صفات میں سے ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ تو ایمان والوں کی صفات میں سے. اس کو کس نے منع کیا؟ اگرچہ سنت کے مطابق، اگر سنت کے مطابق تو بات تو تب ہے. یہ جو ہماری اپنی گڑی ہوئی چیزیں ہیں، بدعات ہیں، میرے عزیزوں یہ ہم کو ڈھبو دیں. اور بدعت ایسی لعنت ہوا کرتی ہے، اس سے توبہ بڑی مشکل سے ملا کرتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے بدعت کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں. وہ بیچارہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے تو میرے عزیزوں اس کو تو قبول کر لینا چاہیے. تو ایک بدعت تو رجب المرجب کے مہینے میں یہ 22 رجب کو ہوتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت. اور دوسری 47 رجب کو رات کو جاگنا اور صبح کا دن کا روزہ رکھنا. وجہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی، اس میں شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اجماع ہے. وہ ہمارے جسد ہوئی ہے، اس پر بھی پکی بات ہے، اس میں بھی کار نہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. لیکن 27 رجب کو ہوئی ہے یہ کہیں پہ نہیں ملتا. اس میں اختلاف ہی اختلاف. جس کی تاریخ میں اتنا اختلاف ہے تو اس کی رات کو عبادت کہاں سے آ گئی جو پتہ ہی نہیں ہے، اور دن کا روزہ کہاں سے آ گیا. ایک مرتبہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے بیچ دیے، کہنے لگے دیکھو کسی نے آج کا روزہ تو نہیں رکھا ہوا. فرمایا اگر رکھا ہوا ہے تو توڑوا دینا، رکھا ہوا ہے تو توڑوا دینا. بدعت ہے. بدعت سے ایسی نفرت کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. بدعت سے نفرت کو، سنت سے محبت کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت. میں نے شاید عرض کیا تھا، جا رہے حج کرنے، خالد کو روک دیا، روک لو. رک گیا. اترے ایک درخت کے پاس کنارے پر بیٹھے ہیں، اس کے سائے کے نیچے تھوڑی سی دیر بیٹھے، پھر اٹھ کے چل دیے. یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں حج میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اترے تھے اور سائے پر آرام کیا، تھوڑی سی دیر اٹھ کے چل دیے. ایک اور مقام آیا، وہاں اترے، بیٹھے، جیسا کہ حاجت کر رہے ہوں اس طرح بیٹھے اور اٹھ کے پھر دوبارہ چل دیے. خادم نے دیکھا کچھ بھی حاجت نہیں تھی وہاں پہ، تو کوئی بھی چیز پوچھنا نہیں پڑا ہوتا. کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے تھے، آپ نے قضاء حاجت کی تھی، مجھے اگرچہ حاجت نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا اور سنت کو ادا کر کے آگے چلا. ایک صحابی چل رہا ہے اور دوسرے صحابہ سے کہہ رہے ہیں ذرا مجھ کو پیچھے سے دیکھو، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضور علیہ
علیہ السلام کی چال تھی، میری چال سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے حضور چلتے تھے ایسے میں چل رہا ہوں، اتنی اتباع۔ اور اگر معراج کا واقعہ اتنا ہی اس مہینے میں ذہن میں آ ہی جاتا ہے تو پھر وہی جو ایمان کے 77 شعبے میں سے میں نے دوسرا شعبہ یہاں پر بیان کیا تھا آپ سے، تو اس کا نمبر کافی آگے آتا ہے۔ نماز وہ معراج میں نہیں، اس کو زندہ کریں، اس کی اتباع کریں، اس کو اس کی احیاء پیدا کریں، اس کو جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر جو ترتیب بتلائی تھی اس کے اوپر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مہینے کے اندر کوئی خاص قسم کی عبادت ہے نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں تہجدیں ہیں اور دوسری عبادتیں جو مستون ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلی اللہ علیہ محمد جو کہا سنا اس میں غلطی بتائی ہو گئی اس کو معاف فرما۔ اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، بدعات رسومات سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے سلیم عطا فرما، قرآن و حدیث کا علم عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان سے محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں عطا فرما، جس شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا اللہ مشکلوں میں پھنسے ہیں ان کو یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما، تمام مشکلات حل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی تو ہدیہ لے کر آیا تھا، یہاں آیا تھا، یعنی کہ کوئی غلام نے ساتھ کیا تھا کہ آنکھیں پھٹنی شروع ہوئی اور دیکھنے لگا غور سے، کہنے لگا ہاں، اور پھر پہچان میں آنے لگا کہ کسی نے تجھ سے جوتیاں مانگی تھی، تو نے انکار کیا تھا، ایسا ہوا تھا۔ پھر اس نے سواری کے لیے کہا تھا، تو نے انکار کر دیا تھا، کہ ہاں ایسا